صلوات سارے مل کے بلند آواز سے کوشش کرو، اس سے بلند پڑھ سکتے ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھو۔ بھائی جان ادھر سامنے ہو نا، بسم اللہ، مہربانی بھائی جان، مجلس دی زینت بڑھو، آگے آ جاؤ بھائی جان۔ وہ جو جوان بھائی پیچھے بیٹھے ہیں آگے ہو بیٹا، ادھر آؤ بھائی، آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ۔ بسم اللہ، صلوات مل کے بلند آواز سے۔ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ نمعہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، وصلی اللہ علی نبی الاکرم ورسول العظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی اشرا بھائی فیصل حیات، کیسر حیات صاحب اور بھی جو احباب اس کاروان کا حصہ ہیں، مالک سب کی ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں آج کے ذکر کا صدقہ، مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکر، میرے بعد پڑھنے والے ذاکر، مجھ سمیت ساؤنڈ والے بھائی، جتنے احباب کیمرے والے ہیں، مالک کوئی بھی اس دربار سے خالی دامن نہ جائے۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں، جتنے مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیح کربلا مولا سجاد کا واسطہ، مالک شفائے کلی عطا فرما۔ اور بھی جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے، جو میرے یاد ہے، جو میرے یاد نہیں، امکان کی مالکن تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا، سارے آمین کو ہاتھ اٹھاؤ۔ میرے اللہ، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں، میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات مل کے بلند آواز سے۔ بھائی ادھر سامنے، یہ جو جوان بھائی جان سائیڈ پہ بیٹھے ہیں میرے سامنے آ جائیں۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے؟ ماشاءاللہ اب آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ محمد والے محمد کے حصار ولایت و رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ اے منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں، اور اپنے ید اللہی دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، عشرہ محرم الحرام کی تیسری نوکری اور آپ لوگوں کی سماعتوں پر مکمل یقین کے ساتھ سجدہ ذکر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آل محمد کے ذکر میں ذاکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے۔ میرا کام ہے بھائی جان پڑھنا اور آپ لوگوں کا کام ہے سننا۔ میں دو کام تے نہیں نہ کٹھے کر سکتا کہ میں پڑھا بھی آپ تے میں دات بھی اپنے آپ آپ ہی دواں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنی نوکری ادا کرنی ہے، آپ نے اپنی نوکری ادا کرنی ہے۔ چند لمحے آپ کی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اس وقت میں اس بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے بیٹوں کی اجازت سے دن نکلتا ہے، جس کے بیٹوں کی اجازت سے دن طلوع ہوتا ہے۔ لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں، اور یقیناً سلامت رہیں گی، کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں، جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں۔
جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور اسی جملے پہ بھائی جان مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے آگے کیا پڑھنا ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں آسمان کے نیچے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، میرے سامنے ہزاروں کا مجمع بھی ہو تو اتنے بولنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، آپ کی دعا حاصل کرنے کے لیے بھائی جان میں پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو ایسا فیل ہو، محسوس ہو کہ بولنے والی بات ہے تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا۔ اللہ کی انکل جی اس پوری کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس کا چہرہ دیکھ کر کافروں کو خدا یاد آئے اسے شریعت میں علی کہتے ہیں۔ بول سکتے یار کوئی بندہ سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے؟ کیا کہنے آپ کے، مل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ بھائی۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس کا چہرہ دیکھ کے کافروں کو عقیل بھائی خدا یاد آئے اسے شریعت میں علی کہتے ہیں۔ جو بندہ علی بادشاہ کا نام سن کر منہ بنائے، وہ پنجابی جاندے نا علی دا نام سن کے منہ سوڑا کر لے، یہ اس کی مجبوری نہیں ہے، یہ اس کے شجرے کی مجبوری ہے۔ یہ اس کی مجبوری نہیں، یہ اس کے شجرے کی مجبوری ہے۔ اللہ جانے کون بولے کون نہ بولے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات میں نے نہیں کی، نبیوں کے سلطان نے، فخر موجودات نے، نور اول نے، خلق اول نے، حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا، یا علی تجھے وہ مانے گا جو سلمان والا ہوگا، تیری ولایت سے وہ انکار کرے گا جو مروان والا ہوگا۔ کیا بات ہے بھائی، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے معصوم، مل کے بولو حیدری۔ یہ پہلا سال نہیں ہے چنیوٹ والوں ہمیں علی علی کرتے ہوئے، اس سے پہلے بھی ہم نے ابن زیاد کے دربار میں علی علی کیا ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں ہمیں علی علی کرنے کی پرانی عادت۔ بابا جی آندے نے سانو شیر گھاٹ سنایا کر تے سانو گلاں چوکھیاں سنایا کر۔ لو سنو پھر، بسم اللہ، چلو لو پھر چاہتے۔ ابن زیاد کے دربار میں علی علی کرنے کی ہماری پرانی عادت ہے بھائی جان، ہاتھ کھولیے گا۔ اس سے پہلے میں بتاؤں ابن زیاد کے شہر میں کس نے علی علی کیا؟ نام میسم ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے۔ اس قوم کا ہر جوان میسم مزاج ہے۔ آؤ تو میں بتاؤں کہ میسم کون ہے۔ ابن زیاد کو پتہ چلا عقیل بھائی کہ علی کا ملنگ، علی کا دیوانہ، علی کا ملنگ، علی کا دیوانہ بازاروں میں، مسجد میں علی ولی اللہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے آواز دے کے کہا جاؤ میسم کو گرفتار کر کے لاؤ، پتہ نہیں کون سا ایسا بندہ ہے جس کے پاس زبان ہوگی اور وہ چپ کر جائے گا۔ عقیل بھائی زنجیروں میں جکڑا ہوا میسم کائنات میں آزادیاں بانٹتا ہوا ابن زیاد کے دربار پہنچا۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا میسم کائنات میں آزادیاں بانٹتا ہوا ابن زیاد کے دربار پہنچا۔ ابن زیاد میسم کی طرف دیکھ کے آواز دے کے کہتا ہے میسم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میسم ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے بے غیرت تجھے پتہ نہیں علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ بولو تو صحیح یار، کیا کہنے آپ کا سننے کے، سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتا۔ یہ آواز دے کے کہتا ہے جو بندہ ذاکر کا بھائی جان امتحان لینے آیا ہے اس کے لیے میں جملہ نہیں پڑھنے لگا، جو ذکر سننے ہے اس کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ آواز دے کے کہتا ہے میسم توجہ، یہ عام موت نہیں، طبعی موت نہیں، پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پھر تیرے پاؤں کاٹوں گا، پھر تیری آنکھیں نکالوں گا، پھر تیری زبان کھینچوں گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا، میسم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، زور زور سے کہہ کے لگانے لگے۔ یہ آواز دیکھ کے کہتا ہے میسم دیکھا نا موت کی تکلیف کا ذکر سن کے تیری عقل چھن گئی۔ بندہ دکھائیے گا جو نہیں بولتا، کہتا دیکھا نا میسم موت کی تکلیف کا ذکر سن کے تیری عقل چھن گئی اور تو زور زور سے ہنسنے لگا۔ میسم آواز دے کے کہتا ہے بے غیرت موت کی تکلیف کا ذکر سن کے نہیں ہنسا، بلکہ میرے مالک نے ترتیب یہی بتائی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، چنیوڑ تیرے معیار کو میرا سلام ہے، ہاتھ اونچے مل کے بولو حیدری۔ موت کی تکلیف کا ذکر سن کے نہیں ہنسا، میں بالکل راضی ہو گیا ہوں، میں بالکل مطمئن ہو گیا۔ میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی تھی۔ یہ کہتا اچھا علی نے ترتیب یہی بتائی تھی تو میں ایسا کروں گا، تیری زبان کاٹوں گا، تیری آنکھیں نکالوں گا،
زبان چھوڑ دوں گا، لوگ کہیں گے علی کی بتائی ہوئی ترتیب غلط ہوگی، جو علی نے کہا تھا وہ نہیں ہوا۔ میسم آواز دے کے کہتا ہے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علی نے کہا ہوتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علی نے کہا ہوتا ہے۔ یہ آواز دے کے کہتا ہے لے جاؤ اس کو سولی پہ لٹکاؤ، اس کے ہاتھ سے خون نکلے گا، اس کے پاؤں سے خون نکلے گا، اس کی آنکھوں سے خون نکلے گا، یہ خود بخود مر جائے گا۔ توجہ ہے، اس کے ہاتھوں سے خون نکلے گا، اس کے پاؤں سے خون نکلے گا، اس کی آنکھوں سے خون نکلے گا، یہ خود بخود مر جائے گا۔ لوگ کہیں گے علی کی بتائی ہوئی ترتیب غلط ہوگی۔ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ذکر میں نہیں بولتا۔ میسم سولی پہ لٹکے ہوئے، میسم کے پاؤں کٹے، میسم نے فضائل پڑھے، میسم کے ہاتھ کٹے، میسم نے فضائل پڑھے، میسم کی آنکھیں نکلی، میسم نے فضائل پڑھے، یہ میسم کی زبان کو چھوڑ کے چلے۔ میسم آواز دے کے کہتا ہے کوفہ والا آؤ تمہیں میں وہ علی کے فضائل بتاؤں جو تم نے آج تک نہیں سنے۔ پھر وہ میسم کی سولی کا طواف نہیں تھا بلکہ لوگوں کے طواف کا کعبہ بن گیا تھا۔ میسم آواز دے کے کہتا ہے کوفہ والو آؤ تمہیں وہ علی کے فضائل بتاؤں جو تم نے آج تک نہیں سنے۔ مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا آدم کی مٹی کو میں نے خمیر کیا تھا، نوح کی کشتی بول تو صحیح، نوح کی کشتی کو کنارہ میں نے دیا تھا، ابراہیم کو نار پہ گلزار میں نے کیا تھا، داؤد پہ لہن کو شرینی میں نے دی تھی، اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار کو حیات کے تختے میں نے بدلا تھا، عیسیٰ کو تختے سے اٹھا کے چوتھے آسمان کے تخت پہ میں نے بٹھایا تھا۔ میسم سولی پہ لٹکے ہوئے لوگوں کو اصلی باپ بتا رہے تھے۔ وہاں ابن زیاد کا ایک گمائستہ کھڑا تھا، ہانپتا کانپتا ننگے پاؤں، دل کی دھڑکنوں کا توازن بگڑا ہوا، دل کی دھڑکنوں کا توازن بگڑا ہوا، نبضیں اکھڑی ہوئی۔ آ کے ابن زیاد کے پاس بھائی جان کیمرہ پھیر کے ہاتھ دکھائیے گا جو نہیں بولتا، کیمرہ پھیر کے مجھے آپ نے اس بندے کے ہاتھ کی زیارت کروانی ہے جو نہیں بولتا۔ کہتا ہے تجھے پتا ہے علی کا ملنگ سولی پر لٹکے ہوئے لوگوں کے اصلی باپ بتا رہے۔ یہ آواز دے کے کہتا ہے جلدی کر اس کی زبان کاٹ، کہیں میرا بھی اصلی نہ بتا دے۔ کیا کہنے بھائی، سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مل کے بولو حیدر۔ ایسے نہیں سارے بولو، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے حیدری۔ سبحان اللہ۔ کہتا جلدی کر اس کی زبان کاٹ، کہیں میرا بھی اصلی نہ بتا دی۔ لو چار مصرے بھائی جان پڑھنے لگوں، ہون پڑھ لا جی بسم اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں ولی ہے، ادھر ہی رہیے گا، مطلق ہے ذات اس کی۔ نثر پہ آپ اتنا خوبصورت بولے ہیں کہ مجھے یقین ہے چوتھے مصرے پہ کوئی بندہ چپ کر ہی نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں ولی ہے، مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے۔ ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اندر سے علی بادشاہ کا نوکر سمجھتا ہے، بابا شیر جی وہ چپ کر گیا تو میرے اندر کا شاعر قتل ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے۔ یہ سب سلے ہیں محبتوں کے، جلی کو نور جلی دیا ہے۔ یہ سب سلے، نہ میں تھکاؤں نہ میں بھولوں۔ بھائی جان میں سوچ رہا ہوں کہ چوتھے مصرے میں میرے ساتھ کیا بنے گی اور تیرے ساتھ کیا بنے گی۔ میں کہہ رہا ہوں ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے۔ یہ سب سلے ہیں محبتوں کے، جلی کو نور جلی دیا ہے۔ اور نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو، خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کہنے بھائی، سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے بس۔ ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے۔ یہ سب سلے ہیں محبتوں کے، جلی کو نور جلی دیا ہے۔ نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو، خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا ہے۔ چار مصرے بھائی جان میری آنکھوں کے سامنے وہ آگے ہیں جو کل رات بھائی جان میں نے اسلام آباد میں نہیں پڑھے۔ لو آپ اتنا خوبصورت بولے ہو، جو بندہ اپنے آپ کو اندر سے علی کا نوکر سمجھتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ میں نے کہا خدا کا ذکر جو نکلا علی کی بات ہوئی، خدا کا ذکر جو نکلا، مجمع بڑا خوبصورت فٹ ہو گیا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ عقیل بھائی، زیب بھائی، شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچاتا ہے، پھر اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی۔ بندہ اپنے ذکر کے لیے، شبیر کے ذکر کے لیے اپنی آواز یہاں پہ استعمال کیا کرے۔ میں کہہ رہا ہوں خدا کا ذکر جو نکلا علی کی بات ہوئی، تمام خلق کی پل میں حویدہ ذات ہوئی۔ اور یہ بات حضرت آدم سے پوچھ سکتے ہو، علی کے دم سے مکمل یہ کائنات ہوئی۔ بولو یار،
جو علی کا دیا ہوا کھاتا ہے وہ تو ہاتھ اٹھائے، مل کے بولو حیدری۔ خدا کا ذکر جو نکلا، علی کی بات ہوئی، تمام خلق کی پل میں ہویدہ ذات ہوئی، اور یہ بات حضرت آدم سے پوچھ سکتے ہو، علی کے دم سے مکمل یہ کیا ہوئی؟ کائنات ہوئی۔ اللہ نے کائنات بنائی ہی 14 کی وجہ سے۔ اللہ کہتا میں کائنات بناتا ہی نہ اگر میں ان 14 کو خلق نہ کرتا۔ اور اس بات کو بھائی جان آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے آج کل غربت کو ختم کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں، ان کی گزارش کروں گا کہ وہ غربت کو ختم کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ لنگر خانے کھول رہے ہیں۔ تو میں 2 مصرے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک اور بات کروں گا۔ میں کہہ رہا ہوں علاج مفلسی کہتے ہیں غربت کو، بچوں کو بتا رہا ہوں، علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں۔ جس بندے کے دل میں علی بادشاہ کے بابا کی محبت ہے وہ بندہ دوسرے مصرے پہ چوپ ہی نہیں کر سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے بھائی جان، شہروں میں بندے چپ کر جائے جو 2 مصروں پہ آپ بولے ہیں۔ علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر۔ بھائی جان جو کیمرے مین ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کا کلپ کاٹ کے آپ اپلوڈ کر دیجئے گا اور شیعہ قوم کی طرف سے ایک پیغام دیجئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، ابو طالب لکھا جائے۔ میری 20-22 منٹ کی پڑھائی وہ بندہ ضائع کر دے گا جو بندہ چپ کر گیا۔ میں کہہ رہا ہوں علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر۔ اور علی کا چوکیا والوں، علی کا نام سن کر جن کے چہرے ہی بگڑ جائیں، امامہ اور ابا سجتے نہیں ایسے کمینوں پر۔ سبحان اللہ۔ علی کا نام سن کر جن کے چہرے ہی بگڑ جائیں، امامہ اور ابا سجتا نہیں ایسے کمینوں پر۔ لوگوں نے ایک بات کرنے لگوں، ذہن میں آ گئی ہے، پتہ نہیں آپ کا مقدر ہے، لوگوں نے علی کے بغض میں ابو طالب کو غریب کہا۔ ایسی بات ہے، بزرگوں کو پتہ ہے، بچوں کو بتانے کے لیے لوگوں نے بھائی جان جو جوان بیٹھے ہیں، سرکار ابو طالب کو علی بادشاہ کے بغض میں غریب کہا۔ لوگوں نے سرکار مصطفیٰ کو علی کے بغض میں غریب کہا، سرکار ابو طالب کو غریب کہا۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ سرکار ابو طالب کے پاس دولت کتنی تھی۔ رسول خدا کا خطبہ نکاح، بڑی خوبصورت بات کرنے لگوں، اور میں نے 3-4 دن میں ایسی بات ہی نہیں کی جو بات اب میں آپ کے سامنے کرنے لگوں۔ خطبہ نکاح رسول خدا کا کس نے پڑھوایا؟ خطیب منزل معراج کے باب سرکار ابو طالب نے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خطیب منزل معراج سرکار ابو طالب نے بی بی خدیجہ سے اجازت لے کر سرکار نے خطبہ نکاح پڑھا۔ سرکار فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل وزیز مادن سر مزر وجعلنا حزنۃ بیتہ ہی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کے نسل اسماعیل کے قبیلہ ماد کی شاخ مظہر میں قرار دیا اور ہمیں تمام جہانوں کا حکمران بنایا۔ بس ان قریب میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا، کوئی مرد عزت شرف اور فضل میں میرے بھتیجے کا ثانی نہیں۔ یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی خدیجہ سے نکاح کرنے آیا ہے، اور رہی مہر کی بات، جتنا خدیجہ کے خاندان والوں چاہو میں ابو طالب ادا کروں گا۔ میں نے کہا سرکاری آپ نے کس بی بی سے کہہ دیا جاگنا، سرکاری آپ نے کس بی بی سے کہہ دیا وہ جو سونے اور چاندی کے برتن خیرات کر دیتی ہے، اگر وہ بی بی سرا مانگے، اگر وہ بی بی سریا مانگے، اگر وہ بی بی نبوت مانگے، میں اس بندے پہ دکھ ہی جاؤں گا جو نہ بولا۔ اگر وہ بی بی امامت مانگے، سرکار فرماتے چپ رہو، وہ جو کچھ بھی مانگے میں عطا کروں گا۔ تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے پوری کائنات میں اس شے کو خلق نہیں کیا جس پہ میرے علی کی حکومت نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے بھائی، چوکیاں تیرے معیار کو میرا سلام ہے، مل کے بولو علی حق، علی حق، علی حق۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے پوری کائنات میں اس شے کو خلق ہی نہیں کیا جس پہ میرے علی کی کیا نہیں ہے، حکومت نہیں۔ میں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا، اللہ نے پوری کائنات میں اس شے کو خلق نہیں کیا
جس پہ میرے علی کی حکومت نہیں. 5000 تولے سونا. کتنا؟ 5000 تولے سونا سرکار ابو طالب نے بی بی خدیجہ کو حق مہر میں دیا. 5000 تولے سونا. آؤ جو بندے انتشار پھیلاتے ہیں، جو بندے سرکار ابو طالب کو کہتے ہیں وہ غریب تھے، 5000 تولے سونا دینے کے بعد، بابا شیر جی 5000 تولے سونا دینے کے بعد بی بی خدیجہ سے سرکار ابو طالب عقیل بھائی آواز دے کے فرماتے ہیں بیٹی کچھ اور مانگ. بیٹی کچھ اور مانگ. لو میں نے آپ کو اتنا خوبصورت سیٹ کیا اس جملے کا وزن کرنا. بیٹی کچھ اور مانگ. بی بی خدیجہ آواز دے کے فرماتی ہیں نہیں سرکار، میرے پاس آپ کی دعا سے اللہ کا دیا سب کچھ ہے. سرکار فرماتے ہیں نہیں بیٹا میرا حکم ہے مانگ. نہیں بیٹا میرا حکم ہے مانگ. بی بی خدیجہ آواز دے کے فرماتی ہیں اچھا سرکار، اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کے حکم کی تعمیل کرنا یہ ہے ادب، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا واجب ہے. اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو مانگوں گی. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا کہ 5 سال بعد علی کعبہ میں آ گئے. پھر وقت گزرتا گیا، پھر وقت گزرتا گیا. رسول خدا ہوگی 33 سال کی. بی بی بیٹھیے گا بھائی جان، بی بی خدیجہ ہوگی 35 سال کی. پھر وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا کہ 6 سال گزرنے کے بعد، 6 سال توجہ جاگنا، 6 سال گزرنے کے بعد بی بی خدیجہ قصر تطہیر کے صحن میں تشریف فرما تھی. بی بی خدیجہ نے اچانک نبیوں کے سلطان سے کہا سرکار آپ کو یاد ہے کہ آپ کے چچا نے نکاح کے وقت مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو کچھ مانگوں گی وہ عطا کریں گے. ایسے نہیں. سرکار فرماتی ہیں ہاں مانگو نا. کہتے ایسے نہیں، آپ ساتھ چلیں گے تو پھر مانگو گی. نبیوں کے سلطان بی بی خدیجہ کے ہمراہ قصر تطہیر کے صحن سے چلے. قصر تطہیر کے صحن میں آئے کہ سرکار ابو طالب بیٹھیے گا بھائی جان، کہ سرکار ابو طالب اپنی کرسی پہ تشریف فرما تھے. بی بی خدیجہ آواز فرماتی ہے سرکار آپ کو یاد ہے کہ آپ نے نکاح کے وقت مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو کچھ مانگوں گی آپ عطا کریں گے. سرکار فرماتے ہیں مانگو نا. زمین چاہیے. شیعہ بندہ جب کر گیا تو میں دکھی جاؤں گا. سرکار فرماتے ہیں ہاں خدیجہ مانگو نا. زمین چاہیے یا آسمان چاہیے؟ بی بی خدیجہ آواز فرماتی ہے سرکار نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے، مالک زمین و آسمان علی چاہیے. ہائے 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 کیا بات ہے بھائی، اونچے بولو حیدری. مالک زمین و آسمان علی چاہیے. رسول خدا آواز فرماتے ہیں خدیجہ علی تو کل بھی آپ کا تھا، علی تو آج بھی آپ کا ہے. یہ کاروان عصمت اپنے گھر آ گیا. بی بی خدیجہ کی ایک انگلی پکڑی علی بادشاہ نے، ایک انگلی پکڑی رسول خدا کی. نتیجہ میں دینے لگا ہوں. یہ کاروان عصمت اپنے گھر آ گیا. بی بی خدیجہ اپنی مسند پہ بیٹھ گئی، علی بادشاہ اپنی مسند پہ بیٹھ کے، رسول خدا اپنی مسند پہ بیٹھ کے. کہ رسول خدا آواز فرماتے ہیں ہاں بی بی خدیجہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ بی بی آواز فرماتی ہیں ہاں سرکار پوچھنا یہی چاہ رہی تھی کہ علی کل بھی یہاں رہتا تھا، علی آج بھی یہاں رہتا ہے، آپ نے علی مستقل کیوں مانگا؟ بی بی خدیجہ آواز فرماتی ہے شیعہ بندے جاگنا. بی بی خدیجہ آواز فرماتی ہیں میں نے علی اس لیے مانگا ہے. دونوں بھائی میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. دونوں بھائی سامنے کھڑے ہو گئے. بی بی خدیجہ نے رسول خدا کی طرف کیمرہ پھیری بھائی. بی بی خدیجہ نے رسول خدا کی طرف اشارہ کر کے کہا محمد رسول اللہ. علی بادشاہ کی طرف اشارہ کر کے کہا علی ولی اللہ. یہی میں چاہتی تھی سارا کلمہ خدیجہ کا ہو جائے. سبحان اللہ. یہی میں چاہتی تھی سارا کلمہ خدیجہ کا ہو جائے. بڑا خوبصورت آپ نے سنا ہے. 2 قطعات سنو اور میں آپ کو سلام کروں. میں کہوں تمہارا نام کسی محترم سے ملتا ہے. تمہارا نام کسی محترم سے ملتا ہے. لو میں جھولی پھیلا کے خیرات مانگ رہا ہوں بھائی جان. اگر بندہ کسی غریب یا فقیر بندے کے دروازے بھی جائے نا تو وہ آپ کو خالی واپس نہیں جانے دیتا. لو میں جھولی پھیلا کے خیرات مانگ رہا ہوں. چوتھے مصرے میں میرا حق بن جائے تو رکھنا نہیں، نہ بنے بولنا نہیں. میں کہوں تمہارا نام کسی محترم سے ملتا ہے، جہاں میں جو بھی ملے وہ کرم سے ملتا ہے. تمہارا نام کسی محترم سے ملتا ہے. چوتھے مصرے پہ بھائی جان میں ایک بات کر لگا، جس بندے کو ایسا فیل ہو جائے، محسوس ہو جائے کہ یار یہ میرے اپنے عقیدے کی بات ہے جو بھائی اپنی زبان سے بیان کر رہے، تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کریں. میں کہوں تمہارا نام کسی محترم سے ملتا ہے. میری ساری مجلس کی بھائی جان دعات ایک طرف، ان 4 مصروں کی دعات ایک طرف. میں کہوں تمہارا نام کسی محترم سے ملتا ہے، جہاں میں جو بھی ملے وہ کرم سے ملتا ہے. اور میں عام بندوں سے کہہ رہا ہوں تمہیں تو روٹی بھی
تمہیں تو روٹی بھی بندوں کے در سے ملتی ہے، ہمیں تو رزق علی کے حرم سے ملتا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ بھائی جو علی کا کھاتا ہے۔ کیا بات ہے، سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اچھا بولو حیدری۔ سبحان اللہ۔ تمہیں تو روٹی بھی بندوں کے در سے ملتی ہے، ہمیں تو رزق رضا کے حرم سے ملتا ہے۔ لو آخری بات کرنے لگوں، میں وہ علی نہیں پڑھ رہا بھائی جان جو 13 انکل جی 13 رجب سے شروع ہوتا ہے، 21 رمضان پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مجھے یہ سوچنے پر مجبور نہیں کر دینا کہ چوکھیاں والوں نے چنوٹ والوں نے پوری مجلس میں اتنی زیادہ داد دی اور آخری بات پہ چپ کر گئے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 مصرے سنتے ہیں تو 4 مصرے اور آپ کو سناؤں گا۔ میں وہ علی نہیں پڑھ رہا عقیل بھائی، زیب بھائی، جو 13 رجب سے شروع ہوتا ہے 21 رمضان پہ ختم ہوتا ہے۔ علی 13 رجب سے پہلے بھی علی تھے، 21 رمضان کے بعد بھی علی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ کی سماعتوں کو میرا سلام ہے۔ 13 رجب سے پہلے بھی علی تھے، 21 رمضان کے بعد بھی علی تھے۔ لو میں آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ علی کب سے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے۔ جتنے بندے یہاں موجود ہوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے لفظوں کو اتنی خیرات عطا کیجئے گا کہ وہ آپ کی سماعتوں میں بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے نظر بچا کے آپ کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جوف کی لو پہ ولایت امیر کے نئے دستخط کر سکے۔ نئے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں گفٹ کرنے لگا۔ میں کہوں انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے۔ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ بولو علی حق، علی حق، علی حق، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے بولو حیدری۔ نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ لو آخری 4 مصرے سنو اور میں آپ کو سلام کروں۔ میں کروں جس نے صلوات پڑھے مل کے بلند آواز سے، پھر بھی بھائی جان کی آمد پہ بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ بسم اللہ۔ نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ بسم اللہ، اجازت ہے بھائی جان؟ لو 4 مصرے سنو پھر ایک جملہ مصائب کو اور میں آپ کو سلام کروں۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں علی اصغر بادشاہ ہیں اور فرماتے ہیں بادشاہ یہ کیا وجہ ہے، آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بادشاہ آواز فرماتے ہیں پڑھا ہو گور ستم گر پہ جس طرح قرآن۔ بسم اللہ، پڑھا ہو گور ستم گر پہ جس طرح قرآن۔ اصغر بھائی اور فیصل بھائی اب آئے ہیں اور آپ اتنا اچھا بول رہے تھے اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے بھی میں بہت اچھا پڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، 4 مصروں پہ اتنا بولیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں پڑھا ہو گورے ستم گر پہ جس طرح قرآن، زمین جبر پہ عصمت کا پھول کیوں رکھ دوں۔ پڑھا ہو گورے ستم گر پہ جس طرح قرآن، زمین جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دوں۔ جو بندہ پہنچے وہ اپنے آپ کو واہ کرے کہ یار میری کیا بات ہے، میں بڑا تیز آدمی ہوں، میں ذاکر سے پہلے پہنچ گیا ہوں، میری آواز آپ تک آئے گی۔ میں کہہ رہا ہوں پڑھا ہو گورے ستم گر پہ جس طرح قرآن، زمین جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دوں۔ اور علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کیوں رکھ دوں؟ بتی گئے صلوات مل کے بلند آواز۔ ایک منٹ، بسم اللہ، چلو چال لین دیو تو
اجازت ہے 4 مصرے بھائی جان اور پڑھوں؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بھائی آ جائیں گے۔ بادشاہ سے کسی نے پوچھا بادشاہ آپ کربلا کے میدان میں لڑے کیوں نہیں؟ آپ نے بیعت کی کیوں نہیں کی؟ بادشاہ واضح فرماتے ہیں لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں، میں لڑا کیوں نہیں؟ اب مجھے یہ سوچنے پر مجبور نہیں کر دینا کہ پوری مجلس میں چنوٹ والوں نے اتنی زیادہ داد دی اور آخر پہ 4 مصروں پہ چپ کر گئے۔ بادشاہ واضح فرماتے ہیں لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں، میں اپنا کلیجہ ممبر پر رکھ کے کھڑا ہوں اور میں شیعہ اور سنی کو سلام کروں گا جو مجھے شاباش بھی نہ دے سکے۔ بادشاہ آواز دے کر فرماتے ہیں لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں، اب وہاں تیغ چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی جان میں یہ سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کون سی ایسی زبان ہے جو چپ کر دے گی۔ لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں، اب وہاں تیغ چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جن کو اصغر کے تبسم نے فنا کر ڈالا ان سے غازی کو لڑانے کی ضرورت کیا تھی؟ سبحان اللہ، جن کو اصغر کے تبسم نے فنا کر ڈالا ان کو غازی سے لڑانے کی ضرورت کیا تھی؟ دن 10 ہیں، جنازے 72 ہیں۔ میں بسم اللہ کروں 2 سے 4 منٹ اور ممبر بھائی کے حوالے۔ اللہ جانے پتہ نہیں کیسے کھڑی رہی ہے شام کے دربار میں۔ میں بسم اللہ کروں 4 چیزیں ایسی ہیں جس پر بھائی جان میں نے حسین کا قبضہ دیکھا۔ دنیا کی فیصل بھائی ہر چیز پہ حسین کا قبضہ ہے، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں، آپ کی مجمع کی نظر جملہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا بندہ ہائے کرے گا کون سا بندہ ماتم کرے گا۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ہوا میں حسین کے ماتم کی صدائیں، آگ پر حسین کا ماتم، پانی پر حسین کی سبیلی۔ کسی نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ آپ کے نانا محمد نے فرمایا ہے کہ جو شیعہ ہیں شیعہ اپنی نسل میں اضافہ کیا کرو، جے آنکھ ہے تے ہائے ضرور کری، ٹھیک ہے؟ بادشاہ واضح فرماتے ہیں ہاں وہ اس لیے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی شیعہ کے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں کہ 2 آنکھیں اور آ گئی ہیں حسین کو رونے کے لیے۔ کر سکتا ہے یار کوئی بندہ شیعہ مات؟ 2 آنکھیں اور آ گئی ہیں حسین کو رونے کے لیے۔ میں جھولی پھیلا کے بھائی اصغر خیرات مانگ رہا ہوں، علی کی عالیہ بیٹی کے دربار سے کوئی بندہ خالی نہ جائے، کیونکہ بھائی جان کریم میں نے فقط حسین کو دیکھا ہے جو بیٹوں کے جنازے پر بھی لوگوں کو بیٹے عطا کرتا ہے، جو بیٹوں کے جنازوں پر بھی بیٹے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ ہجرت سرکار موسیٰ نے بھی کی ہے لیکن ہم ان کی ہجرت پہ روئے نہیں۔ ہجرت سرکار جعفر صادق نے بھی کی ہے لیکن ہم ان کی ہجرت پہ تیاری کا ایک جملہ پڑھنا اور میں نے آپ کو سلام کر جانا، میری سوچ سے اچھا بھائی جان گریا ہو گیا۔ روانا مقصد ہے، مارنا مقصد نہیں۔ ہجرت ہمارے پیارے نبی سرکار مصطفیٰ نے بھی کی ہے لیکن ہم ان کی ہجرت پہ روئے نہیں۔ اللہ جانے کیسے ہجرت کی ہے حسین نے، اتنا تڑپی ہے علی کی بیٹی کے ہاتھوں کی رسیاں بھی ٹوٹ گئیں، سیدھا نانا کے روزے پہ چلا گیا، آواز دے کے کہتا ہے نانا جاگ میں تجھے اکبر ملانے آیا ہوں، نانا جاگ تجھے قاسم ملانے آیا ہوں، نانا تو نے اکیلے ہجرت کی تھی میں زینب کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ کری ہائے یار کری ہائے، نانا میں زینب کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں، نانا میں سکینہ کو بھی ساتھ لے کے ایک جملہ میں نے پڑھنا اور میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ نبی کے دائیں زانوں پر چوکھیاں والوں بیٹھے تھے حسن، بائیں زانوں پر بیٹھے تھے حسین۔ نبی نے حسن کا منہ چوما، کہا یہ میرا امیر بیٹا ہے، حسین کی گردن چومی، کہا یہ میرا غریب بیٹا ہے۔ غریب کا کہنا تھا کہ حسین نے نانا کی گودی کو چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ حسین رو رہا تھا کہ حسن کی نگاہ حسین کے چہرے پہ پڑی، حسین کے پاس آ کے کہتے حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہتا نانا اس کا بھی محمد ہے، نانا میرا بھی محمد ہے، بابا اس کا بھی علی ہے، بابا میرا بھی علی ہے، نوکر میرا بھی جبرائیل ہے، نوکر اس کا بھی جبریل ہے، اللہ جانے وہ امیر کیوں ہے، اب ہائے ضرور کری میں غریب کیوں ہوں۔ جب اتنا کہا نا حسن بادشاہ نے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہاتھ پکڑ کے کہا حسین ایسا کر غربت مجھے دے دے، امارت تو لے لے، علی کی عالیہ بیٹی کو راضی کری سار پہ ماتم کرنے کے لیے۔ جب اتنا کہا نا بی بی تڑپ کے کہتی ہے ماتم کر کے حسین
ایسا ہرگز مت کرنا، تیری غربت میں تیری بہن زینب کا حصہ ہے۔ کر سکتا ہے یار کوئی بندہ ماتم؟ تیری غربت میں تیری بہن زینب کا حصہ ہے۔ نانا دنیا سے چلا گیا، زینب یہ سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ اب ماتم کری، نانا دنیا سے چلا گیا، زینب یہ سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ بابا دنیا سے چلا گیا، زینب یہ سوچتی رہی شاید کوئی بندہ امیر ہے، اس کے حصے کا میں خود ماتم کر لیتا ہوں۔ ماں دنیا سے چلی گئی، زینب یہ سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، روتی ہوئی آنکھوں کو میرا سلام ہے۔ ماں دنیا سے چلی گئی، زینب یہ سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ حسن کا جنازہ گھر سے نکلا، زینب یہ سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ حسن کے جنازے میں 70 تیر لگے، زینب یہ سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ 70 تیروں والا جنازہ جب گھر آیا، زینب یہ سوچتے رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ جب جنازہ گھر میں حسن کا پڑا ہوا تھا، بی بی زینب نے حسین کے سر پہ بوسا، حسین کی گردن پہ بوسا، حسین کی آنکھوں پہ بوسا۔ بی بی اس بندے کو معاف کرنا جو ماتم نہ کر سکے۔ بی بی فضہ قریب آکے کہتی ہے جنازے پہ تیر حسن کو لگے ہیں، حسین کو کیوں چومتی ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے اماں میرے امیر کے جنازے کا یہ حال کیا ہے، اللہ جانے میرے غریب کے جنازے کا کیا حال کریں گے۔ اماں میرا حسین غریب ہے، اماں میرا سر پہ ماتم کری یار، اماں میرا حسین پیاسا ہے، اماں میرے حسین کا لباس